السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہم آیت نمبر 60 سے ترجمہ اور مختصراً تفسیر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو صحیح پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو تو اس سے پھوٹ نکلے 12 چشمے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، ہر گروہ نے اپنا اپنا پانی پینے کا مقام پہچان لیا۔ کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں پھرو اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ ولا تعثوا فی الارض، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ تسقیٰ کہتے ہیں یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ کا لفظ استعمال کیا، تسقیٰ کے معنی ہوتے ہیں پانی طلب کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، ان کا یہ طریقہ رہا کہ جب بھی قحط سالی یا پانی کی کمی کی پریشانی لاحق ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سارے لوگ مل کے اپنے گناہوں کا استغفار کر کے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے پانی کی دعا کرتے ہیں۔ اسے استسقاء کی دعا اور استسقاء کی نماز بھی کہا جاتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ نماز استسقاء پڑھی اور امت کو بھی تلقین فرمائی۔ تو تسقیٰ کے معنی ہوتے ہیں پانی طلب کرنا۔ یہ ہم نے پچھلے درس کے اندر پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو جب لے کر مصر سے آ گئے اور یہاں پر صحرائے سینا کے اندر یہ لوگ جو ہے مقید ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے جہاد سے انکار کیا تھا اور فلسطین کو فتح کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر صحرائے سینا کے اندر ان کو قید کر دیا تھا۔ تو وہاں پر پانی کا انتظام نہیں تھا، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے پانی کا بندوبست فرمائیں کہ یہاں پینے کے لیے تو پانی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بعصاک الحجر، ایک پتھر تھا یا پہاڑ تھا کہ اس پر اپنا عصا مارو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے 12 چشمے نکال دیے۔ تو وہ 12 قبیلے تھے، تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک ہی چشمہ بھی نکال دیتے جو سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے نکال کے ان پر یہ نعمت فرمائی تاکہ ان میں آپس میں جھگڑا نہ ہو اور ہر قبیلے والا اپنا الگ پانی کے چشمہ جو ہے پہچان لے، اور سب نے الگ الگ اپنے پانی کا چشمہ پہچان لیا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت تھی جو زبان حال سے یہ کہتی ہو کہ کھاؤ اور پیو، اور جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا بہترین رزق دیا تو زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ لن نصبر علی طعام، ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، فادع لنا، اپنے رب کو ہمارے لیے پکاریے کہ یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ وہ نکالے ہمارے لیے زمین سے کیا، تنبت الارض، جو اگتا ہے زمین میں، من بقلها، اس کا ساگ، وقثائها، اس کی ککڑیاں، وفومها، اور گیہوں، وعدسها، اور مسور، وبصلها، اور پیاز۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، موسیٰ نے کہا کیا تم ایک
بہتر چیز کے بدلے میں ادنا چیز لینا چاہتے ہو؟ اہبطوا مصرا، کسی شہر میں اترو. خیر مطلب انہوں نے جب یہ کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اہبطوا مصرا، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ خیر اترو اب مصرا فإن لکم ما سألتم، کسی شہر میں اترو تو تم کو ملے گی وہ چیز جو تم مانگتے ہو. وضربت علیہم الذلہ، اور ڈال دی گئی ان پر ذلت، والمسکنہ، اور محتاجی. وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ غضب الہی مطلب اللہ کے غصے کے مستحق ہو گئے. ذالک بانہم کانوا، یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے. ویقتلون النبیین، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد پر نہ رہتے تھے، حد سے گزر جاتے تھے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ پیچھے آیا درس میں ہم نے سنا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے من و سلوہ کی نعمتیں اتاری تھیں اور ایسا بہترین رزق ان کو عطا کیا تھا، لیکن ان کی جو ہے نا ان کے اندر ایک نافرمانی کا ایسا وہ تھا. ہر تھوڑے عرصے کے بعد تو اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی نافرمانی کرتے تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی. اور یہاں پر بھی انہوں نے اسی کا ذکر ہے کہ اس بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہم جو ہے ایک ہی طرح کے کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، اور وہ ہمارے لیے زمین سے جو زمین کی جو ہے نا پیداوار ہوتی ہے، زمین کی فصلیں ہوتی ہیں، وہ ہمارے لیے زمین کی چیزیں نکالیں، دالیں، ککڑیاں اور جو ہے نا وہ پیاز وغیرہ، یہ سب چیزیں ہمارے لیے نکالیں، اور ہم اس پہ صبر نہیں کر سکتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اتستبدلون الذی، کیا تم چاہتے ہو ادنا چیز چاہتے ہو بہتر چیز کے بدلے میں؟ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اتنی بہترین اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق من و سلوہ عطا کیا ہے، اس کے بدلے تمہیں حقیر چیزیں اور دالیں وغیرہ اور پیاز اور اس طرح کی چیزیں تم چاہتے ہو. یا اس کا مطلب اس سے یہ مراد ہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وہ نافرمانی میں یہ کہنے لگے کہ ہمارے لیے تو اس سے بہتر مصر کی ہی زندگی تھی کہ وہاں پر ہمیں یہ سب چیزیں تو میسر آتی تھیں. تو حالانکہ وہاں پر دیکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام ان کو اگر یہاں نہ لاتے تو وہ فرعون کے اتنے ظلم و ستم کا شکار تھے، اور وہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، ان کی عورتوں سے خدمتیں لیتا تھا اور اتنا ان پر ظلم کرتا تھا. لیکن وہ اتنی ناشکری قوم تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنے لگی کہ وہی مصر کی زندگی ہمارے لیے زیادہ بہتر تھی. تو اس کے بدلے اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں فرمایا ہے کہ قال اتستبدلون الذی، مطلب تم وہ اس حقیر اور اتنی تکلیف دہ زندگی کے بدلے اللہ نے اتنی بہتر زندگی دی، تو تم بہتر زندگی کی وہ کر رہے ہو ناشکرہ پن کر کے، مطلب تم حقیر چیز چاہتے ہو ادنا چیز کے بدلے میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا خیر اگر تم چاہتے ہو تو پھر فلاں شہر ہے وہاں اترو، تو تم نے جو کچھ مانگا ہے تمہیں وہ مل جائے گا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، پھر انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نافرمانی کی وجہ سے ان کے اوپر کیا ڈال دیا؟ ذلت اور مسکنت. مطلب یہ اس وجہ سے ذلت اور مسکنت اور محتاجی ڈالی کہ اس کی سزا یہ ہوئی کہ ایک طویل عرصے تک جو ہے نا یہ کسی نہ کسی کی زیر سرپرستی اور کسی نہ کسی کی محکومیت میں رہے، اور جو ہے وہ غلامی کی زندگی گزارتے رہے، کوئی نہ کوئی ان کے اوپر حاکم رہا، اور جو ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت کو ڈال دیا. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے جو ہے مستحق ہوئے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے. اتنی اللہ تعالیٰ نے کھلی ہوئی ان کو نعمتیں دیں، اور اتنی اللہ کی نعمتیں اور اللہ کی نشانیاں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھنے کے باوجود انہوں نے جو ہے نافرمانی کا وہ رویہ اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے ان کو سزا کے طور پر ذلت اور مسکنت ان پر ڈال دی، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی. اور انہوں نے کیا کیا؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہاں پر تو صرف یہی ہے کہ انہوں نے ناحق قتل کیا، لیکن قرآن مجید کے اندر تو ان کا اس بات کا ذکر نہیں ہے، لیکن انہوں نے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا. بائبل وغیرہ میں اس کی تفصیل ہے کہ انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا. جب وہ ان کی جو ہے نا کوئی بات نہ مانتے اور ان کی نافرمانی حد سے گزر جاتی تو وہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دیا کرتے تھے. جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے ظلم سے قتل کیا، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے ہزاروں انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا ناحق. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب اس وجہ سے کہ انہوں نے وہ نافرمانی کرتے تھے اور وہ حد سے گزر جاتے تھے. اب یہاں تک آیت نمبر 61 کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آیت فرمائی ہے جس کا اس سے کوئی اس جو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے سرزنش کر رہے تھے اور ان کی ملامت کر رہے ہیں اور ان کی نافرمانیاں بیان کر رہے ہیں، تو یہاں پر ایک الگ آیت آئی ہے. مطلب اس کا مضمون تھوڑا مختلف ہے، تو اس کی دو وجوہات ہیں. پہلے ہم اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے والذین ہادو اور جو لوگ والذین ہادو جو یہودی تھے والنصارى اور نصارہ والصابئین کہتے ہیں ستارہ پرستوں کو یعنی صابی من آمن باللہ جو بھی شخص ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر وعمل صالحا اور نیک عمل کرے فلہم اجرہم تو وہ اپنے اللہ کے پاس اپنے اجر کا مستحق ہوگا ولا خوف علیہم نہ اس کو کوئی خوف ہوگا ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے یا غم میں مبتلا ہوں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات فرمائی کہ جو لوگ ایمان لائے چاہے وہ یہودی ہوں یا نصارہ ہوں یا صابئی ہوں، وہاں پر مدینہ شریف کے اندر مکہ شریف میں کچھ لوگ بت پرست تھے اور کچھ لوگ ستارہ پرست بھی تھے جسے صابی کہا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی کہ بنی اسرائیل جو تھے نا وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مستحق ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قرب صرف ہمیں حاصل ہے اور کسی قوم کو یہ جو ہے نا شرف اور یہ وہ حاصل نہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقبولیت اور جو فضیلت ہم کو دی ہے سارے عالم میں وہ کسی اور کو نہیں حاصل۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہود جو ہے نا اگر کوئی شخص یہودی ہونا چاہے تو اول تو وہ یہودی ہو نہیں سکتا اور اگر ہو بھی جائے تو اس کو وہ تمام استحقاق اور حقوق نہیں دیے جاتے جو پہلے سے یہودیوں کو میسر ہوتے ہیں۔ تو اس وقت سے ان کا یہی وہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس باطل جو ہے نا ان کی سوچ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رد کیا ہے کہ جو شخص ایمان لائے چاہے وہ یہودی ہو یا نصارہ اور چاہے وہ صابی یعنی ستارہ پرست ہو، جو بھی شخص ایمان لائے گا یوم آخرت پر اللہ پر اور نیک عمل کرے گا تو اس کو اپنے رب کے پاس اجر ملے گا ولا خوف علیہم نہ اس کو خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایک تو مطلب اس کا یہ ہے کہ ان کے باطل جو ہے ان کی سوچ کو اللہ نے رد کیا۔ دوسرا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے اس آیت کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بیان فرمائی کہ ان کو مستقل ملامت کرنے کے بعد کہیں ان کے دل میں یہ خیال آئے کہ ہم پہلے بھی اتنے زیادہ غلط کام کر چکے اور اتنی نافرمانی اللہ کی کر چکے ہیں اور اتنے زیادہ ہم ذلت اور مسکنت کے مستحق ہو گئے ہیں، تو آگے بھی جو ہے نا وہ ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب نہیں بن سکتے یا ہم جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی یہاں پر کہ چاہے جتنے بھی گناہ انسان کر لے اگر تم ایمان لاؤ اور تم نیک عمل کرو اور آخرت پر ایمان لاؤ تو انشاءاللہ تعالیٰ تم اللہ کے یہاں اجر کے مستحق ہوگے۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی مختصر جو ہے ایک بات بیان کی ہے، تفصیل نہیں بیان کی، صرف اللہ نے فرمایا جو شخص ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور نیک عمل کرے۔ یہاں پر تمام پیغمبروں پر ایمان لانے کا ذکر نہیں، لیکن سورۃ البقرہ کے آخری رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ایمان کے سارے جزیات کو بیان کیا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف یہ بیان فرما دیا کہ جو شخص ایمان لائے اللہ پر یوم آخرت پر، مطلب اللہ تعالیٰ پر ایمان اس طریقے پر لائے جو اس کا حق ہے، مطلب تمام چیزوں پر۔ تو کہیں کوئی شخص یہ سمجھ لے کہ صرف اس سے بہت سے لوگوں نے یہ دھوکہ کھا لیا کہ اللہ پر ایمان لانا اور یوم آخرت پر ایمان لانا اور نیک عمل کرنا یہ نجات کے لیے کافی ہے اور تمام پیغمبروں پر ایمان لانا یہ ایمان کا حصہ نہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ آگے فرمایا اللہ نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، میثاقکم تمہارا عہد لیا، ورفعنا فوقکم الطور اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھایا کہ خذوا ما آتیناکم، اس چیز کو جو ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی کے ساتھ تھام لو، بقوۃ واذکروا اور یاد رکھو اس کے تمام احکامات کو، ما فیہ لعلکم تتقون تاکہ تم جو ہے پرہیزگار بچ جاؤ اور تم بچ جاؤ جہنم کے عذاب سے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر تورات عطا کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس تورات لے کر آئے تو ان کو جو ہے نا تورات کے بعض احکامات بہت مشکل لگے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم جو ہے اس پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست یہ نہ کہیں کہ تورات پر ایمان لا۔ تو بظاہر تو ان کا یہ جو ہے مطالبہ نامعقول تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حجت تمام کرنے کے لیے ان کے 70 آدمیوں کو جو ہے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھیجا گیا وہاں، اور موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ جب کوہ طور پر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو براہ راست تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا۔
تو ان لوگوں نے آ کر اپنے قوم سے یہ کہا جو ہے کہ یہ بات تو کہی کہ اللہ تعالیٰ نے تورات پر تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ اضافہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ بھی کہا ہے کہ جو بات تمہیں مشکل لگے اسے چھوڑ دو اور جو تم سے ہو سکے وہ کر لو۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ پھر جو بھی ان کو تورات کا حکم مشکل لگتا تو وہ اس کو اسی حکم میں ڈال دیتے اور کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا تھا کہ جو مشکل لگے اسے چھوڑ دو۔ تو ان کی اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوہ طور کو کھڑا کر دیا۔ اب اس سے بظاہر جو آیت کا ترجمہ ہے اس سے یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ورفعنا، کہ بلند کر دیا ان کے اوپر طور پہاڑ کو۔ تو جو ہے علامہ ابن حجر یہی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے قدرت سے بعید نہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ان کے اوپر ہی کر دیا ہو اور ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں پہاڑ ہم پر گر نہ جائے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان لیا۔ اور جیسے کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 171 کے اندر اللہ نے فرمایا ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں جو ہے لفظ فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ان کے اوپر ایسے بلند کیا جیسے سائبان ہوتا ہے، تو اتنی زور سے اللہ نے ایسے ہلایا۔ تو اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے ایسے ہلایا ہو جس سے ان کو یہ محسوس ہوا ہو کہ کہیں پہاڑ ہم پر گر ہی نہ جائے۔ واللہ اعلم، جو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کوئی صورت اختیار کی ہو اللہ تعالیٰ نے، تو وہ ڈر کی وجہ سے انہوں نے خذوا ما آتیناکم، اللہ نے فرمایا کہ لے لو جو تمہیں تورات کے احکامات دیے جا رہے ہیں قوت کے ساتھ، اور اس کے احکام کو یاد رکھو تاکہ تم بچ سکو، مطلب جہنم کے عذاب سے بچ سکو۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، اس کے بعد تم اس سے پھر گئے، مطلب اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا کوہ طور کو بلند کر کے، پھر اس کے بعد وہ اس سے پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور ہلاک ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، اور ان لوگوں کا حال تم جانتے ہو جو سنیچر کے معاملے میں اللہ کے حکم سے نکل گئے، مطلب ہفتے کے دن کے معاملے میں۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم لوگ ذلیل بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، اور پھر ہم نے ان کو ہم نے بنا دیا نکال کہتے ہیں عبرت، اللہ فرما رہے ہیں فجعلنا، آپس ہم نے بنا دیا عبرت لما بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے جو اس کے بعد آئے، وما خلفہا وموعظۃ للمتقین، اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت موجود تھے ان کے لیے اور جو ان کے بعد آئے ان کے لیے اللہ نے اس کو عبرت بنا دیا، وموعظۃ للمتقین، اور ہم نے ڈرنے والوں کے لیے اس کو نصیحت بنا دیا، نصیحت وموعظہ اور نصیحت بنایا للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے۔ یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں ثم تولیتم، پھر اللہ تعالیٰ سے عہد لینے کے بعد یہ لوگ جو ہے دوبارہ پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم، ان کی اتنی نافرمانیوں کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر میرا فضل نہ ہوتا، میری رحمت نہ ہوتی تو میں تمہاری اعمال کی وجہ سے تم کو ایک ہی دفعہ میں ہلاک کر دیتا، مگر اللہ نے اپنا فضل اور اپنی رحمت فرمائی، لکنتم من الخاسرین، ورنہ تم کیا ہو جاتے، خسارے میں پڑ جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اور اللہ فرمانے ہیں تم جانتے ہو اپنے ان لوگوں کا حال جن کو سنیچر کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو کیا کیا ہوا تھا، کہ ان کا واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ان کے جو ہے مذہب میں ہفتے کے دن معاش کی کوئی بھی سرگرمی کرنا منع تھی، تو وہ ان کا کام، ان کا جو ہے معاش جو ہے وہ لوگ مچھلیاں پکڑ کر جو ہے اپنا معاش کا گزارا کیا کرتے تھے، بندوبست کرتے تھے۔ تو انہوں نے شروع میں کیا کیا کہ سب مطلب ہفتے والے دن جو ہے اس طریقے سے بہانے کر کے جو ہے اپنے کام کو کیا کہ جمعے کے دن انہوں نے جو ہے وہاں پر جال ڈال دیتے تھے اور اتوار کے دن نکال لیتے تھے، جال ہفتے کے دن ڈالے رکھتے تھے۔ پہلے تو بہانے سے انہوں نے جو ہے نا ہفتے کے دن کام کیا اور اللہ کی نافرمانی کی، پھر انہوں نے کھلا جو ہے نا اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دی اور ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا شروع کر دیں۔ تو ان کے لوگوں نے، ان کے بڑوں نے ان کو منع کیا کہ تم ایسا نہ کرو، کہ یہ بہت گناہ ہے، ان کے مذہب میں یہ منع تھا ہفتے کے دن پر، مگر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو اللہ نے ان سے فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ، پس تم ہو جاؤ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ نے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس واقعے کو عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو موجود تھے، ان کے وقت کے لوگوں کے لیے بھی اور ان کے بعد کے لوگوں کے لیے بھی، اور ڈرنے والوں کے لیے اللہ نے اس کو نصیحت بنا دیا۔
اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی سے ہم سب کو بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔